الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى المجيد بعد أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال عز وجل في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما. معزز حاضرین، عزیز طلبہ و طالبات، سامعین کرام، پردہ نشین بہنوں، وقت بہت کم ہے اور ایک طویل موضوع دیا گیا ہے. اللہ کی توفیق و رحمت سے میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ المستعان نہایت ہی سلیس انداز میں آپ کے سامنے گفتگو کی جائے تاکہ تمام سامعین اور سامعات کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکے. سامعین کرام، اس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں کہ اللہ رب کریم نے انسان کی تخلیق کی اور ساتھ ساتھ میں اللہ رب کریم نے تخلیق کا مقصد بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ رب کریم نے جو اللہ کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے والا ہے، اسے آخرت میں ملنے والی نعمتوں سے بھی ہم سب کو ہماری رہنمائی فرمائی. کیونکہ دنیا میں جو ہمارا بھیجنے کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق اور پیارے حبیب علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے. تو دنیا میں ملنے والا جو پہلا ثمرہ ہے، پہلا جو پھل ہے، اچھے اعمال کا جو پہلا نتیجہ ملتا ہے، وہ اللہ رب کریم کی محبت کا حصول ہوتا ہے. دنیا میں ہم بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں. بچے اپنے اساتذہ کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے کوشش یہ کرتے ہیں کہ میرا نام روشن ہو، مجھ سے میرے ابا، میرے والدین، میرے اساتذہ محبت کریں. لیکن ان سب سے بڑھ کر جو محبت جس کا ہمیں شوق ہونا چاہیے وہ اللہ کی محبت ہے. اگر ہم اچھے عمل کریں گے تو سب سے بنیادی جو چیز ہمیں حاصل ہوگی وہ اللہ کی محبت کا حصول ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من عاد لی ولیا، جس کسی نے میرے ولی کو یا میری ولی کے ساتھ دشمنی کی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے.
اور میرا بندہ جن جن اعمال کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، ان تمام اعمال میں مجھے بندے کا سب سے جو محبوب عمل ہے وہ عمل ہے جو میں نے اپنے بندے پر فرض کیا۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے جو دوسری بات ہے وہ اچھے عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں جو دنیا میں دوسری بڑی نعمت ملنے والی ہے وہ فرشتوں، صالح بندوں، ان کے دلوں میں بھی ہماری محبت پیدا ہوگی۔ قرآن مقدس میں سورہ مریم آیت نمبر 96 کے اندر اللہ رب کریم کا فرمان ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب ان کے لیے اللہ رب کریم عظیم محبت پیدا کر دے گا۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، اور یہ حدیث مبارک بھی صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ رب کریم کسی بندے سے محبت کرتا ہے، نادا جبرائیل، تو جبرائیل امین سے اس پکار لگانے کے لیے کہتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا، بے شک اللہ رب کریم فلاں انسان سے محبت کرتے ہیں، اور حکم دیا جاتا ہے تمام آسمانی مخلوق کو کہ تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلتا ہے اگر ہم اچھے اعمال کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں گے، اللہ کی محبت کا بھی حصول ہوگا، فرشتوں کی محبت کا بھی حصول ہوگا، اور اسی طریقے سے نیک بندوں کی محبت کا بھی ہمیں حصول ہوگا۔ اور اللہ رب کریم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل لوگوں کے دلوں میں بھی اس بندے کے لیے محبت پیدا کر دیں گے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں، کوئی رشتہ دار ناراض ہے، کوئی پڑوسی ناراض، دنیاوی معاملات کی بنا پر، اور یاد رکھیں اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے، انشاءاللہ المستعان ہماری زندگیوں میں بہتری پیدا ہوگی، اور یہ ہماری آپسی رنجشیں، ہماری اختلافات، ہمارے جھگڑے اور جتنے بھی یہ لڑائیاں ہوتی ہیں سب کا خاتمہ ہوگا۔ اس کا واحد حل ایک ہی ہے، کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا۔ سامعین کرام، جو تیسرا جو نفع انسان کو حاصل ہوتا ہے اچھے اعمال کرنے سے، وہ دنیا اور آخرت کی سعادت۔ اللہ اکبر۔ سورہ نحل آیت نمبر 97 کے اندر اللہ رب کریم کا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی بھی خواہ مرد ہو عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، اچھے عمل کرے گا، اسے ہم دنیاوی زندگی بہترین زندگی عطا کریں گے، اور آخرت میں جو ملنے والا اجر ہے وہ اس سے بھی بہتر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عطا کرے۔ سامعین کرام، چوتھی جو بات نیک اعمال کرنے کے بعد ہمیں حاصل ہونے والی ہے وہ ہے ایمان کی طرف رہنمائی۔ قرآن مقدس میں سورہ یونس آیت نمبر 9 کے اندر اللہ رب کریم کا فرمان ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيهديهم ربهم، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اچھے عمل بھی کیے، اللہ رب کریم فرماتے ہیں ان کا رب نے ایمان کی طرف رہنمائی کرے گا، اور یہ ایمان انہیں
ایسے انسان کا داخلہ ایسی جنتوں میں کرائے گا تجری من تحتہم الانہار، جنتوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، فی جنات النعیم، اور یہ جنتیں نعمتوں والی جنتیں ہوں گی، اللہ رب کریم کی طرف سے ملنے والی بے شمار نعمتیں اس جنت میں ہوں گی۔ سامعین کرام، جو چھٹی چیز، جو چھٹا فائدہ ملنے والا ہے وہ ایک ہے عزت اور دوسرا ہے رزق میں فراوانی۔ ہم میں سے ہر کوئی پریشان ہے بھائی، دن رات محنت کرتے ہیں، کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا ہے، مال کی بڑی کمی ہے، تاجر اپنی جگہ پریشان، مزدور صبح سے لے کر شام تک اپنے کام میں جٹا ہوا، پھر بھی جو اسے پیسہ ملتا ہے اس میں خیر و برکت نہیں۔ اس کی سب سے بنیادی جو وجہ ہے وہ ہمارے گھروں سے برکتیں خالی ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب کریم نے سورہ کہف آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا، ایک مفصلاً واقعہ نقل کرتے ہوئے، حضرت خضر علیہ السلام نے جس دیوار کو چڑھایا تھا، جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا تھا، اور مختصر میں عرض کروں، وہ جو خزانہ تھا وہ بھی اللہ کی رحمت کے سبب ہی بچا۔ اگر چونکہ وہ بوڑھا باپ تھا، اگر وہ دیوار نہ چڑھائی جاتی تو ممکن تھا آس پڑوس والے، اس کے رشتہ دار وہ خزانہ ہڑپ کر لیتے، لیکن اس بندے نے دنیا میں اچھے اعمال کیے، اچھے اعمال کرنے کے سبب اس کی کمائی ہوئی، اس کی محنت، اس کی کوشش اللہ نے رائے گاہ نہیں جانے دی، اور اس کا وہ سارا کا سارا مال اللہ کی توفیق و رحمت سے اس کے بچوں تک پہنچا۔ آٹھویں جو چیز ہے سامعین کرام، وہ ہے اچھے اعمال کرنے سے معاملات میں اصلاح ہوتی ہے۔ قرآن مقدس سورہ محمد آیت نمبر 2 میں اللہ رب کریم کا فرمان ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّد، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اچھے عمل بھی کیے، اللہ رب کریم فرماتے ہیں، اور وہ ایمان لائے اس چیز پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں اس کی وجہ سے، نیک اعمال کے سبب اللہ رب کریم اس کی غلطیوں کو معاف کریں گے اور اس انسان کے حال پر رحم کریں گے، اس کی اصلاح کریں گے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے جو نویں چیز ہے وہ مصائب اور پریشانیوں سے، دنیا میں جو آنے والے مصائب اور مشکلات ہوتی ہیں، اچھے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب کریم دنیاوی مصائب سے بھی انسان کی نجات کرتا ہے، انسان کو نجات دیتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی بار اس سے پہلے بھی سنا، اور یہ حدیث مبارک صحیح بخاری کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار 3 افراد سفر کر رہے تھے، اور دوران سفر وہ ایک غار میں بارش کے سبب رک گئے کہ اچانک ایک پہاڑی، ایک چٹان گر گئی، جس کی وجہ سے جو داخلے کی جگہ تھی، جہاں سے اندر غار میں جانے کا راستہ تھا، وہ بند ہو گیا۔ ان تینوں نے سوچا کہ ہم تینوں اپنے اپنے نیک اعمال یاد کرتے ہیں اور اپنے نیک اعمال کا اللہ کے حضور وسیلہ طلب کرتے ہیں۔ ایسا ہی کیا گیا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے پہلے نے کہا، اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں جنگل میں جایا کرتا، بکریاں چرایا کرتا، ایک بار تاخیر سے میں گھر کو لوٹا، دیکھا کہ میرے ماں باپ سو چکے،
میرے بچے بلکتے رہے بھوک کی شدت کی وجہ سے، الہی میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے ابا اور اماں کے دودھ پلانے سے قبل اپنے بچوں کو یہ دودھ پلاؤں۔ اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، اس چٹان کو اتنا دور کر دے کہ آسمان نظر آنے لگے۔ اللہ اکبر۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب کریم نے اس غار کا منہ اتنا کھول دیا کہ ان کو آسمان نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے بندے نے کہا، الہی جوانی کے عالم میں تھا، میرے چچا کی بیٹی، اسے میں نے غلط کام کے ارتکاب کے لیے غلط کام پر وعدہ کیا۔ اللہ جب وہ وقت قریب آیا کہ ہم تیری نافرمانی کا کام کریں، الہی مجھ سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈر۔ میں نے تیرا خوف کھا کر الہی اس گناہ سے باز رہا۔ اللہ اگر یہ کام میں نے تیری خوشنودی کے لیے تیرے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا، تیری رضا کے لیے نہ کیا، اللہ اس غار کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ تیسرے بندے نے کہا، اللہ میرے ہاں ایک مزدور کام کیا کرتا، جب وہ مزدور شام کے وقت اپنے گھر کو بغیر اپنی مزدوری حاصل کیے چلا گیا، میرے اللہ میں نے اس کی مزدوری کو ہڑپ نہیں کیا بلکہ اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا دیا، جس کی وجہ سے کثیر مال کمایا، جسے میں نے اپنے نفع کے اندر استعمال نہ کیا۔ آخرکار ایک دن وہ بندہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا، اللہ کے بندے فلاں دن میں نے تیرے پاس کام کیا، میں اپنی مزدوری لینے آیا ہوں۔ میں نے اسے کہا، اللہ کے بندے جتنا بھی تو کچھ دیکھ رہا ہے، یہ مویشی، یہ جائیداد جتنی بھی تجھے نظر آ رہی ہے ساری جا انہیں لے جا۔ اللہ اگر یہ میں نے کام تیری خوشنودی کے لیے کیا، اس غار کو ہم سے ہٹا دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس غار کو ان سے دور کر دیا گیا۔ اس طریقے سے سامعین کرام، دنیاوی مصیبت کو بھی اللہ رب کریم نیک عمل کے سبب میں پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، مشکلات کو دور کرتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے۔ سامعین کرام، وقت بہت کم ہے۔ جو آخرت میں ملنے والی ہمیں اس کے ثمرات ہیں، اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ سب سے بنیادی جو چیز آخرت میں ہمیں اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے ملے گی، وہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت ہوگی۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کا لفظ سنتے ہی جسم تھر تھرا جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے، اور یہی وہ جملہ ہے جس کو سنتے ہی ایک فاسق و فاجر انسان، اللہ کا نافرمان انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی زندگی بڑی طویل ہے، بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے کی عمر میں مسجد میں گزاروں گا، اسے یہ علم نہیں کہ کیا پتا کہ میری موت کی گھنٹی کب بج جائے۔ لہٰذا میری گزارش ہے، ہمیشہ اس گھڑی کے لیے تیار رہیں۔ اور اس ضمن میں مجھے وہ ایک شاعر کا شعر یاد آیا، الموت قدح كل نفس شارب والقبر باب كل نفس داخل، کہ موت ایسا جام کا پیالہ ہے جسے ہر نفس کو پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے ہر انسان کا دخول ہونا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، آخرت میں ملنے والا جو ہمیں پھل ہے اچھے اعمال کے عوض میں، وہ عذاب قبر سے نجات ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے
کہ آخرت کی منزلوں میں قبر جو ہے وہ پہلی منزل ہے. جو اس میں کامیاب ہوا آنے والے تمام منازل میں اللہ رب کریم اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو نیک آدمی اپنی قبر میں بیٹھ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تمہیں کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہے اور نہ ہی تم اپنے دل کو کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا کرنا. اللہ اکبر. اور اعمال صالح کے بعد انسان کی قبر کشادہ بھی ہوتی ہے. سامعین کرام اسی طریقے سے آخرت میں ملنے والی جو نعمت ہے جو ثمرہ ہے اچھے اعمال کی عوض میں وہ روز قیامت جس دن سارے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے سب لوگ تو جو نیک عمل کرنے والا انسان ہوگا اسے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوگی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 277 کے اندر یعنی 277 میں اللہ رب کریم کا فرمان ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم. اللہ رب کریم نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد اچھے عمل کیے نماز ادا کی نماز قائم کی زکوٰۃ ادا کی ان کے لیے ان کے رب کے پاس نہ تو کسی بھی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ اکبر. تو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے میری بات کی واضح انداز میں وضاحت ہوئی. اور چوتھی جو چیز ملنے والی ہے آخرت میں نیک اعمال کے سبب وہ ہے انسان کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ اکبر. سامعین کرام سورۃ الحاقہ آیت نمبر 24 کے اندر اللہ رب کریم کا فرمان ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اللہ رب کریم فرماتے ہیں بس جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وہ کہے گا لوگو لو میرا نامہ اعمال پڑھو. بے شک مجھے گمان تھا کہ میرا حساب مجھے عطا کیا جائے گا ملے گا. اور اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ اسی سورہ مبارکہ میں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ خوشی والی زندگی میں ہوگا فی جنت عالیہ بلند و بالا جنتوں میں قطوفها دانیہ جس کے میوے لٹک رہے ہوں گے اور حکم ہوگا کلو واشربو کھاؤ اور پیو ہنیم مزے سے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ جو تم نے خالی ایام میں کمائے. خالی ایام کون سے بھائی دنیاوی زندگی دنیا میں جو نیک اعمال کیے پتہ چلتا ہے اس کے سبب میں آخرت میں بھی ہمیں اچھی زندگی ملے گی اور پرسکون زندگی ہوگی. اور آخری بات کہہ کے میں بات کو ختم کروں گا. نیک عمل جو بھی ہے ان کے سبب میں اللہ رب کریم جو بندہ بھی اچھے عمل کرے گا آخرت میں ملنے والی جو اس کے سبب میں نعمتیں ہوں گی ان میں سے جو میں آخری نعمت یہاں پر ذکر کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے انسان کا داخلہ جنت میں ہوگا. میں نے شروع میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتایا اور پھر اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا
اس کا بھی قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے وضاحت میں بیان فرمایا. اللہ رب کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 کے اندر اللہ رب کریم کا فرمان ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. اور ان لوگوں کو خوشخبری دیجیے جو ایمان لائیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اچھے عمل بھی کیے. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں تجری من تحتہم الانہار جن کے نیچے سے نہریں جاری. اللہ اکبر. کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق من ثمرة الرزق. اللہ رب کریم فرماتے ہیں جب کبھی بھی جنت میں اللہ رب کریم انہیں رزق عطا کرے گا تو وہ کیا کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. یہی وہ رزق ہے جو ہمیں اس سے قبل دیا جاتا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا یا اسی سے ملتا جلتا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ اور جنت میں نیک اعمال کرنے والے انسانوں کے لیے بیویاں ہوں گی مطہرہ جو پاک ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ہمیشہ ہمیش ان میں رہیں گی. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب کریم نے ایک لفظ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال. تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں رہ کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو دنیا میں بھی ہمیں اس کے فوائد ملتے ہیں, فائدے حاصل ہوں گے, اور آخرت میں بھی اللہ رب کریم ہمیں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا کرے گا. وقت بہت کم ہے. اللہ سے اس توفیق و رحمت کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب کریم سب سے پہلے مجھے اور تمام سامعین اور سامعات کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنائے. هذا ما عندي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.